کلپ نمبر 969۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 سے 29 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ ترجمہ: اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، کہے گا اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں پر کاٹے گا۔ ارشاد فرمایا کہ وہ وقت یاد کرے جس دن ظالم حسرت و ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں پر کاٹے گا اور کہے گا اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ جنت و نجات کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ان کی پیروی کیا کرتا اور ان کی ہدایت کو قبول کیا ہوتا۔ یہ حال اگرچہ کفار کے لیے عام ہے، مگر عقبہ بن ابی معیط سے اس کا خاص تعلق ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کا گہرا دوست تھا۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمانے سے اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دی، اور اس کے بعد ابی بن خلف کے زور ڈالنے سے پھر مرتد ہو گیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قتل ہو جانے کی خبر دی، چنانچہ وہ بدر میں مارا گیا۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ قیامت کے دن اس کو انتہا درجے کی حسرت و ندامت ہوگی، اور اس حسرت میں وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگے گا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ ترجمہ: ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے مدد چھوڑ دینے والا ہے۔ یا ویلتا، ہائے میری بربادی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کافر کہے گا ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے گمراہ کر دیا، بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس نصیحت یعنی قرآن اور ایمان سے بہکا دیا۔ اور شیطان کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، اور جب انسان پر بلا اور عذاب نازل ہوتا ہے تو اس وقت اس سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے۔ بری صحبت اور دوستی سے بچنے کی ترغیب۔ اس سے معلوم ہوا کہ بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، انہیں اپنا دوست بنانا اور ان سے محبت کرنا دنیا اور آخرت میں انتہائی نقصان دہ ہے۔ احادیث میں بری صحبت اور دوستی سے بچنے کی بہت تاکید کی گئی ہے، چنانچہ ترغیب کے لیے یہاں اس سے متعلق 2 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برے ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے، یعنی جیسے لوگوں کے پاس آدمی کی نشست و برخاست ہوتی ہے لوگ اسے ویسا ہی جانتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں فاجر سے بھائی بندی نہ کر کہ وہ اپنے فعل کو تیرے لیے مزین کرے گا اور یہ چاہے گا کہ تو بھی اس جیسا ہو جائے، اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا۔ تیرے پاس اس کا آنا جانا عیب اور ننگ ہے، اور احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ وہ تیرے لیے خود کو مشقت میں ڈال دے گا اور تجھے کچھ نفع نہیں پہنچائے گا، اور کبھی یہ ہوگا کہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر ہوگا یہ کہ نقصان پہنچا دے گا۔ اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے، اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے، اور موت زندگی سے بہتر ہے۔ اور جھوٹے آدمی سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ اس کے ساتھ میل جول تجھے نفع نہ دے گی، وہ تیری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کو تیرے پاس لائے گا، اور اگر تو سچ بولے گا جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا۔ فی زمانہ بعض نادان لوگ بد مذہبوں سے تعلقات قائم کرتے اور یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے مسلک سے کوئی ہلا نہیں سکتا، ہم بہت ہی مضبوط ہیں، ہم نے ان سے تعلق اس لیے قائم رکھا ہوا ہے تاکہ انہیں اپنے جیسا بنا لیں۔ یوں ہی بعض نادان تسکین نفس کی خاطر بد مذہب عورتوں سے نکاح کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے نکاح اس لیے کیا ہے تاکہ انہیں بھی اپنے رنگ میں رنگ لیں۔ اسی طرح کچھ نادان گھرانے ایسے بھی ہیں جو صرف دنیا کی اچھی تعلیم کی خاطر اپنے نونہالوں کو بد مذہب استادوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اور بالآخر یہی بچے بڑے ہو کر بد مذہبی اختیار کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے اس کلام سے عبرت حاصل کریں، چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں غیر مذہب والیوں یا والوں کی صحبت آگ ہے، ذی علم عاقل بالغ مردوں کے مذہب بھی اس میں بگڑ گئے ہیں،
عمران بن حطان رقاشی کا قصہ مشہور ہے۔ یہ تابعین کے زمانے میں ایک بڑا محدث تھا۔ خارجی مذہب کی عورت سے شادی کر کے اس کی صحبت میں رہ کر معاذ اللہ خود خارجی ہو گیا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس سے شادی کر کے اسے سنی کرنا چاہتا ہے۔ جب صحبت کی یہ حالت کہ اتنا بڑا محدث گمراہ ہو گیا تو بد مذہب کو استاد بنانا کس قدر بدتر ہے کہ استاد کا اثر بہت عظیم اور نہایت جلد ہوتا ہے۔ تو غیر مذہب عورت یا مرد کی سپردگی یا شاگردگی بھی اپنے بچوں کو وہی دے گا جو آپ خود ہی دین سے واسطہ نہیں رکھتا اور اپنے بچوں کے بد دین ہو جانے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں بد مذہبوں اور برے لوگوں سے دوستی رکھنے اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے محفوظ فرمائے اور نیک و پرہیزگار لوگوں سے میل جول رکھنے اور ان کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ بے دین اور بد مذہب کی دوستی اور اس کے ساتھ صحبت و اختلاط اور الفت و احترام